السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، انتہائی افسوسناک خبر میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گلوبل سمود فلوٹیلا جو کہ انتہائی اہم اور نیک مقاصد لے کر رواں دوا تھا اور اپنے منزل مقصود پہنچنے والا تھا، لیکن بدقسمتی سے دشمن اپنی درندگی کو ظاہر کرتے ہوئے جیسے اس کا رویہ تھا، روش تھی، ویسے ہی اس روش کو لیتے ہوئے حملہ کر دیا اور گلوبل سمود فلوٹیلا کے لیڈر اور قائد رہنما جناب لیڈ کرنے والے مین سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے قافلے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے کافی شرکاء ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، میں سن کر انتہائی افسوس ہوا۔ انتہائی حیرتناک معاملہ ہے، جس کا خطرہ تھا وہی لاحق ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے 44 ممالک سے لوگ قافلے میں شریک تھے، جن جن کو گرفتار کیا ہے ان ممالک میں ہر ایک نے اپنی حکومت پر دباؤ شروع کر دیا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا شروع کرا دیا ہے، لیکن افسوس کہ ابھی تک مسلمان پاکستانی قوم ابھی تک نہیں جاگے اور ابھی باہر نہیں نکلے۔ میں آپ سے التماس کروں گا، اگرچہ میرے سننے والے زیادہ نہیں ہیں، میں فیم نہیں ہوں، لیکن اپنے درد کو آپ پبلک کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خدا را آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے کون نہیں ہے، اب یہ دیکھیں بات کس کی ہو رہی ہے اور کون کس نوعیت کی بات ہو رہی ہے۔ بات یقیناً حق ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو کہ وقت کے مجاہدانہ اقدام اٹھا کے اور انسانی جذبے کو اور نیک مقاصد کو، انتہائی اچھے جذبے کو لے کے جا رہے تھے اور قدم قدم پہ یہ ہمیں سبق دے رہے تھے، قدم قدم پہ ہمیں پیغام دے رہے تھے، قدم قدم پہ ہمیں جگا رہے تھے۔ بہت سارے لوگ جاگے لیکن بہت ساروں کے زنگال ابھی تک نہ اترے اور ارباب حکومت سے بالخصوص متوجہ کرتے رہے، لیکن ارباب حکومت کے کانوں میں جوں بھی نہ رینگی اور انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، کھل کر بیان نہ دیا، کھل پر سیکورٹی کا انتظام نہ کیا، بالکل اس پر توجہ بھی نہ دی۔ اب جب ان کی گرفتاری ہو گئی، اب نیوز بھی متحرک آ رہے ہیں، لیکن کافی سارے لوگوں نے اس کے حق میں بھی آوازیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس گھنٹی کا خطرہ تھا اب وہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب طرح طرح کے ان پر ظلم کریں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے اسرائیل درندہ وہ درندہ ہے، نیتن یاہو وہ درندہ ہے، اسرائیل وہ درندہ ہے جس نے کافی عرصے سے بوڑھوں کا خون کیا، نوجوانوں کا خون کیا، عورتوں کا خون کیا، ان کی بے حجابی کی اور ان کی طرح طرح کی زندگی کے چین انہوں نے ان سے چھین رکھا ہے، اور وہ بیچارے اس امید میں کھڑے تھے جو غزہ کے مدد کے لیے، غزہ کی امداد کے لیے اور مسلمانوں کی امداد کے لیے وہ قافلہ جا رہا تھا، نیک مقاصد کو لے کے جا رہا تھا، لیکن اس کو ناکام بنانے کی مضمون کوشش کی گئی ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا بس لگ رہا ہے ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے بس میں تھا آواز اٹھانا، حق کی بات اٹھانا، مظلوم کے حق میں کھڑا ہونا، مظلوم کی صف میں کھڑا ہونا اور ظالم کی بھرپور مذمت کرنا اور ظالم کے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور مظلوم کی آواز بننا، یہ ہمارا عینی فرض ہے۔ یہ مسلمان ہونے کے ناطے، اسلام ہونے کے ناطے، اہل اسلام ہونے کے ناطے ہمارے یہ عین فرض بنتا ہے۔ جس مد میں ہم ان کے حق میں بول سکتے ہیں بولیں، جس مد میں جس قوت کے ساتھ، جس طاقت و ہمت کے ساتھ ہم بول سکتے ہیں ہم بولیں، لکھ سکتے ہیں لکھیں، آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں۔ جس مد میں ہم مددگار بن سکتے ہیں ان کے لیے دست بازو بنیں، ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ اب خاموشی توڑیں، خاموشی جرم ہے۔ اب دیکھیں ہم کیا کریں۔ ہمارے لیے یہ ہے، ہم جس قدر ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے حق میں آواز اٹھائیں، ان کے حق میں قلم اٹھائیں، ان کے حق میں قدم اٹھائیں، ان کے حق میں جناب والا ریلی نکالیں، احتجاج نکالیں، احتجاج ریکارڈ کریں، احتجاجی مظاہرہ کریں۔ جو کال دے رہے ہیں احتجاج کے لیے ان کے حق میں، ان میں ہم شمولیت اختیار کریں۔ اسلام آباد ہو یا پاکستان کے چپے چپے پہ احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ ہمارے ان مجاہدین کو جو انہوں نے گرفتار کیا ہے، ان پر حملہ کیا ہے، ان کا گھیراؤ کیا ہے، ان کو اپنے تحویل میں لائے ہیں، یہ ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ان کو ٹائم دیا جائے، وقت دیا جائے کہ دشمن اسلام اس طرح کی پالیسی کو جو کامیاب بنانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو ناکام بنائیں۔ ہمارے جو مجاہدین تھے غزہ کے مسلمانوں کی امداد کے لیے جو جا رہے تھے وہ بڑے ہی وقت کے ہیرے ہیں اور ہمارے لیے وہ قیمتی اثاثہ تھے اور وہ پاکستان کے ترجمان تھے، وہ فرض کفایہ ادا کر رہے تھے۔ ہم سب کا فرض بنتا تھا، اولین فرض بنتا تھا تو یہ ارباب حکومت، ارباب اقتدار کا بنتا تھا کہ وہ ان کی سیکورٹی کو، ان کے تحفظ کو یقینی بناتے، ان کو تحفظ دیتے، لیکن افسوس انہوں نے قدم نہ اٹھایا۔ لیکن اب بھی وقت ہے، ان کو مجبور کریں۔ اب وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اب ان کی گرفتاری ہونے کے بعد اب ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں، قدم اٹھائیں اور ان پر پریشر بنائیں۔ ارباب اقتدار کا پہلا حق تھا
کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کی آواز بنتے اور ان کی مدد کے لیے پہنچتے اور ان کے جناب دفاعی پوزیشن میں رہتے اور ان کے ساتھ جا کر وہاں ان کی امداد پہنچاتے، لیکن یہ حکومتی فرض کو لے کر یہ قافلہ اپنی مدد آپ کے تحت جا رہا تھا، لیکن ان کو امداد پہنچانے نہیں دی گئی اور درمیان میں رکاوٹیں آتی رہیں۔ پھر بھی یہ ارباب حکومت، ارباب پاکستان کے حکمران نہیں جاگے، انہوں نے ان کے لیے تحفظ کا کوئی سامان پیدا نہیں کیا، ان کے لیے سیکورٹی کا انتظام نہیں کیا، ان کے لیے فورسز نہیں بھیجی، لیکن دوسرے ممالک کے جو لوگ اس قافلے میں شریک تھے انہوں نے اپنے حد الامکان کوشش کی سیکورٹی فراہم کرنے کی، لیکن ارباب اقتدار اور حکمران پاکستان کے انہوں نے قدم نہ اٹھایا۔ جس چیز کا خوف تھا وہ خطرے کی گھنٹی بجی اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو کوئی اس قافلے کو لیڈ کر رہے تھے، ہم پاکستان کے یہ ہیرا تھا، یہ پاکستان کا ایسا ہیرا تھا جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، دشمن کو ہلا کے رکھ دیا، اپنوں کو جگا دیا، لیکن زنگال شدہ جو دل تھے وہ ابھی تک بھی ان کا زنگ نہیں اترا، ان کا ابھی بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ دشمنوں کی چالوں میں دشمنوں کے اعلی کار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی میں پڑے ہیں، سکون میں لے رہے ہیں نیند، لیکن ساری ذمہ داریاں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی خار ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی بھی جناب نوکریاں ہیں، ان کی بھی آل اولاد ہے، ان کے بھی محلے ہیں، ان کا بھی وطن علاقہ وسیب ہے، ان کے بھی 4 دوست ہیں، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف مسلمانوں کی اور انسانیت کی امداد کو لے کے جا رہے تھے، لیکن اس نیک مقصد کو لے کے جانے کے بعد ان کو امن طریقے سے نہیں جانے دیا۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ جو آپ میں اندر ٹیلنٹ ہے اس کو استعمال کریں۔ کب جاگیں گے؟ کب آواز اٹھائیں گے؟ مسلمانوں، یہ آپ کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ کی جان کا مسئلہ ہے۔ آپ اگر اب نہیں بولیں گے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کس موقع پہ آواز اٹھائیں گے، کس موقع پہ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی سینیٹر مشتاق کو اور ان کے رفقا جو گرفتار ہوئے ہیں سب کو یہی عطا فرمائے اور دشمن کو ناکام فرمائے۔ اللہ غزہ اور غزہ میں رہنے والے تمام مسلمان، فلسطین اور ارض مقدس فلسطین کی بھی اللہ تعالی حفظ و امان کے ساتھ اس کو آزادی نصیب فرمائے، اس کو جلد فتح نصیب فرمائے۔ اسرائیل مرد آباد تھا، اسرائیل مرد آباد ہے، اسرائیل مرد آباد رہے گا۔ ہم پہلے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں تھے، آج بھی اسرائیل کو مرد آباد کہتے ہیں، اور ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، امام سیاست، امام انقلاب، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو ادھر ٹرمپ نے بیانیہ جاری کیا ہے اس کو مسترد کیا ہے، ہم بھی اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور تمام غزہ کے مسلمانوں کو جہاں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں ہر ایک کی اللہ تعالیٰ پل پل حفاظت فرمائے اور دشمن کو ہمیشہ ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ ناکام و نامراد فرمائے۔ والسلام۔